بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ جناب صدر کانفرنس پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب، مہمان خصوصی جناب نواب غوث بخش باروزئی صاحب، کانفرنس کے منتظم عبدالمتین اخندزادہ صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل سے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، پشاور یونیورسٹی کے ڈاکٹر فخر الاسلام، خانہ فرہنگ ایران سے آغا تقی زادہ، ڈاکٹر لال خان کاکڑ، خضدار سے شیر احمد کمرانی، جناب زاہد جان مندوخیل، اور آج کی اس کانفرنس میں تمام شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معروف دانشور و ماہر قرآنیات جناب ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی 52ویں برسی کی مناسبت سے بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر اس کانفرنس کے آرگنائزر عبدالمتین اخندزادہ صاحب اور ان کی ٹیم، جن میں عامر خان مندوخیل، کلیم اللہ کاکڑ، اقبال احمد خان، وقاص احمد خان، شیربانو، ممتحنہ خان اور صدف کیانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ ٹیم میں جو بھی ٹیکنیکل یا باقی لوگ شامل ہیں ان کو بھی، اور الحمد اسلامک یونیورسٹی کوئٹہ کیمپس کی ایڈمنسٹریشن کو جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں تعاون کیا۔ میں کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر جو ایک تو یہ ہے کہ بالمشافہ مجھے آنا تھا، پھر ایک میٹنگ کل ایک بڑی امپورٹنٹ ہماری یونیورسٹی کے حوالے سے، وائس چانسلر اس حوالے سے ایک میٹنگ آئی تو میں نہ آ سکا، نہیں تو میں موجود ہوتا۔ اور پھر اب جو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا جو بھی اس میں ہم لے رہے ہیں تو کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، تو اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میں اسے اپنی نالائکی یا غفلت سمجھوں گا کہ میں نے ڈاکٹر رفیع الدین کی کتب کا مطالعہ اس طرح نہ کر سکا، مگر جوں میں نے ان کی کتب کا مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے مطالعہ نہ کر کے اپنے اور اپنے حلقہ احباب، جن میں ایک بہت بڑی تعداد اساتذہ اور طلباء طالبات کی ہے، کے ساتھ زیادتی کی ہے، مگر انشاءاللہ اب میں اس کمی کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور اپنے تمام اداروں میں، ان کی لائبریریز میں ڈاکٹر رفیع الدین کی تمام تصانیف کو شامل کروں گا انشاءاللہ، تاکہ اس سے تمام ہمارے اسٹوڈنٹس، اساتذہ اور باقی جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، جانے والے ہیں، سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کی جب میں نے کچھ کتب کا مطالعہ کیا، کچھ بک جب میں نے پڑھی تو ان میں دیکھیں ایک جیسے ان کا اقتباس ہے، ڈاکٹر رفیع الدین کی کتاب ہے پاکستان کا مستقبل، تو میں بڑا متاثر ہوا ان کی جو ان کا لکھنے کا طریقہ کار، ان کی فکر، ان کی سوچ، اور وہ جو درد جو محسوس ہوا کہ وہ پاکستان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، نوجوان نسل کو، اور اقبال کے حوالے سے، تو ان میں ان کی ایک کتاب ہے پاکستان کا مستقبل، اس سے اقتباس ہے، لکھتے ہیں کہ ہم نے علم کو علم دین تک اور دین کو قرآن اور حدیث کے الفاظ تک محدود کر دیا، حالانکہ اس وقت جس قدر صحیح اور سچا علم دنیا میں موجود ہے یا آئندہ زمانوں میں انسان کی ذہنی کاوش سے پیدا ہونے والا ہے، وہ علم دین کے سوا کچھ نہیں۔ اس زمانہ میں علوم کی ترقی قرآن کے علم کے بہت آگے لے گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں
علوم کی ترقی قرآن کے علم کو بہت آگے لے گئی ہے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ دنیا آگے جا رہی ہے اور ہمارا رخ پیچھے کی طرف ہے۔ یہ وہ سوچ ہے ان کا، یہ ان کی فکر ہے، درد ہے۔ اسی طرح چند کتب کے مطالعہ کے بعد جو میں نے اخذ کیا وہ کچھ یوں ہے، اور جس کا ذکر مظفر حسین صاحب نے 27 سال قبل اپنے الفاظ میں کر چکے ہیں، کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آج ہر ہوش مند پاکستانی فکر مند ہے۔ خارجی خطرات سے کہیں زیادہ سنگین تر داخلی روگ ہیں جو جسد ملی کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور ستمگری حالات کا سب سے زیادہ دردناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے سیاسی اور دینی رہنما اپنے بدشگون بیانات سے ملک میں مایوسی اور گھمبیرتا کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنے والے بندگان کہتے ہیں کہ خدا کی رحمت پر بھروسہ کرنے والے بندگان خدا جنہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز رکھنے والا کوئی مرد خدا ہم میں سے اٹھے گا اور قوم کو بتلائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، اسے بہرحال پورا ہو کر رہنا ہے۔ اور یہ سوچنا بھی کفر ہے کہ خدا کا کام نعوذ باللہ بے مقصد ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نعوذ باللہ بے مقصد ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے سوچنا بھی کفر ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور، ان کا تعلق ایک قلم قبیلہ سے تھا، لکھنے پڑھنے سے، اور ساری زندگی انہوں نے اسی میں اپنی وقف کر دی۔ جب تک زندہ رہے قوم کو روشن مستقبل کی نوید سناتے رہے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی سالوں میں آپ نے پاکستان کا مستقبل کے عنوان سے ایک کتاب لکھی اور اسے شائع کیا، اور اس کتاب میں آپ نے قوم کے بنیادی مرض کی تشخیص کی اور اس کا علاج بھی تجویز کیا۔ لیکن ہماری قوم کی بے رخی، بے خبری کا یہ عالم ہے کہ وہ خسروانہ انداز رکھنے والے اس مرد درویش کے کام بلکہ نام تک سے واقف نہیں، جو عمر بھر تند و تیز ہواؤں میں اپنا چراغ جلاتا رہا۔ مگر اس میں تعجب کی بات نہیں، کیونکہ انسانی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا آیا ہے۔ موجودہ حالات میں جب تاریکیاں کچھ زیادہ ہی پھیلتی جا رہی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مرد درویش کے چراغ سے روشنی حاصل کی جائے، جس کی رجائیت پسندی کا یہ عالم رہا ہے کہ کسی بھی حالت میں مایوسی کو پاس نہیں بھٹکنے دیا، بلکہ مرض کو بھی رحمت ہی خیال کیا۔ ذرا سنیے، وہ لکھتے ہیں اپنی ایک، اس میں ان کی تحریر ہے جو بیماری کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ کئی امراض کی صورت میں آج تک مرض کو روکنے کے لیے مرض کو پیدا کرنے سے بہتر کوئی طریقہ علاج ایجاد نہیں ہوا۔ وہ مرض جو آ کر گزر جائے جسم کے لیے رحمت بن جاتا ہے، کیونکہ اس سے جسم کی مخفی قوتیں جو مرض کو روکنے کے لیے فطرت نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں بروئے کار آ جاتی ہیں اور اس کی آئندہ صحت کے ضامن بن جاتی ہیں۔ اگر ہم ان کی اس تحریر کو آج کے اس دور میں موجودہ اس میں دیکھیں، جیسے اس وقت ایک وبا جو آئی اور بلکہ گزر گئی، بلکہ کچھ ہے ابھی بھی، کرونا وائرس، تو اکثر ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جی جس کو یہ وائرس ہو گیا تو اس کے اندر جو ہے اس کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، قوت مدافعت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ دوبارہ اس کو وہ نہیں ہوتا۔ تو وہ یہی لکھتے ہیں، اس مرض کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مرض ہو گیا تو مطلب ان کی پازیٹیوٹی دیکھیں کہ وہ مایوسی کسی چیز میں بھی نہیں تھی، ان کو ہر چیز میں ایک اس کا ایک مثبت پہلو دیکھتے تھے اور دکھاتے تھے اور ڈھونڈتے تھے۔ ڈاکٹر رفیع الدین مایوسی کو پھیلانے والے سیاسی اور دینی رہنماؤں سے سخت بیزار تھے۔ پیشہ ور سیاسی علماء کے بارے میں ان کی عمومی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ دینی بصیرت سے محروم ہیں۔ ان کے نزدیک دین کا علم ایک روحانی استعداد ہے اور مطالعہ کتب پر موقوف نہیں۔ ان کے خیال میں علامہ اقبال اس روحانی استعداد سے پوری طرح بہرہ ور تھے
اور ان میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو دور جدید کے غلط تصورات کے خلاف حق و صداقت کے قدرتی رد عمل کا اعلی کار بننے کے لیے درکار ہیں۔ نیز ان کی یہ قطعی رائے تھی کہ علامہ اقبال کا فلسفہ ان کا ذاتی فلسفہ نہیں بلکہ فقط جذبہ ایمانی کی عقلی توجیہ اور تشریح ہے۔ چنانچہ وہ فلسفہ خودی کو علم جدید کی روشنی میں قرآن کی تفسیر اور قرآن کی روشنی میں علم جدید کی تطہیر قرار دیتے ہیں، اور بلا تعامل ہمارے مرض کا یہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام کو ریاست کا سرکاری نظریہ قرار دے کر فلسفہ خودی کو اسلام کی سرکاری ترجمانی کے لیے کام میں لایا جائے۔ اپنے اس موقف کی تائید میں وہ بہت ہی محکم دلائل رکھتے تھے۔ افسوس کہ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے امید افزا اور یقین افروز افکار و نظریات سے ہم ابھی تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے، جو عمر بھر اپنی تحریروں کے ذریعے ماں کی ممتا کی اسی دلسوزی کے ساتھ پکارتے رہے۔ موجودہ وقت کا شدید تقاضا ہے کہ ہم ان کی باتوں پر توجہ دیں جو انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں لکھی ہیں، جو ہمارے الجھے ہوئے قومی معاملات اور حالات میں رہنمائی کے لیے مفید بھی ہیں اور ولولہ انگیز بھی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین کی کتب کا مطالعہ ہر محب وطن پاکستانی پر واجب ہے جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے، اور اس کا مطالعہ ہر پاکستانی کو یقیناً کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ہے ہم اپنی لائبریریز میں اور ان میں انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، اور اس طرح کے سیمینارز وقتاً فوقتاً کرواتے رہیں گے، کیونکہ الحمدللہ الحمد اسلامک یونیورسٹی اقبالیات کے حوالے سے کافی اس میں بہت سیمینارز کرواتی ہے۔ ریسنٹلی ہم نے ایک انٹرنیشنل سیمینار پچھلے دنوں کیا 9 نومبر کے حوالے سے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الحمد اسلامک یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہمیشہ تعمیری اور اس طرح کے ملک و ملت کے لیے اور نوجوان نسل کی تربیت کے لیے حاضر ہے بلکہ وقف ہے، اور میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھے نیک مقصد کے لیے چنا ہے اور ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس سے ایک بہتر انداز میں بات ہوتی ہے، اور پوری دنیا سے اسکالرز اور مفکر حضرات اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اور وہ آواز آگے نوجوانوں تک، اس قوم کے طلباء و طالبات تک پہنچتی ہے اور یقیناً اثر رکھتی ہے۔ تو کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو یقیناً انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس طرح کے مواقع دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام شرکاء کا انتہائی شکر گزار ہوں، شروع میں جن کے میں نام نہیں لے سکا، جنہوں نے اپنے مقالہ بھی پیش کیے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ وقت کی کمی کے باعث مزید میں اپنے اس تقریر کو مختصر کروں گا، اور آخر میں پھر میں منتظم جناب عبد المتین اخندزادہ صاحب کا اور جناب ڈاکٹر عارف خان صاحب کا، جن کا بہت بڑا ریسرچ ہے اس پہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے حوالے سے، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور باقی شرکاء کا بھی، انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس میں شرکت کی۔ بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔